بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد سے قسمت کا حال کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم الاعداد کیا ہے اور علم الاعداد کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ علم الاعداد کی روشنی میں بچوں کے نام رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، بچی کی پیدائش پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ نام کے شخصیت پر بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نام ہمیشہ خوبصورت اور بامعنی رکھنا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں اسلامی ناموں کا رجحان بڑھانا چاہیے۔ علم الاعداد میں حرف تہجی کی تختی حرف ابجد کی طرز پر پڑھی جاتی ہے، جیسے ابجد ہوزہتی، کلمن وغیرہ۔ یہاں ہر حرف کو ایک مخصوص عدد دیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نام کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور نام اسی انداز میں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کل پاکستانی معاشرے میں یہ غلط رجحان درایا ہے کہ منفرد نام رکھنے کے چکر میں نام کی ساخت اور معنی پر توجہ نہیں دی جاتی، تلفظ کا بھی صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہندی ڈراموں اور فلموں کے کرداروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط چلن ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط روایت مشہور شخصیات کی کنیت کو بطور نام رکھنے کی بھی ہے۔ کنیت کبھی بھی نام نہیں ہوتی، لیکن آج کل بہت سے لوگ بچوں کے نام سے پہلے ابو، بن اور بنتے کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ فرض کریں آپ کسی بچی کا نام حبیبہ رکھ رہے ہیں، جس کا مطلب بنتا ہے حبیبہ کی ماں۔ اب بھلا ایک بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے وہ کسی کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس بحث کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں علم الاعداد کی جانب۔ سب سے پہلے آپ اس تختی کے مطابق ان حروف کے اعداد کو ذہن نشین کر لیں۔ الف کا عدد بنتا ہے 1، بے 2، جیم 3، دال 4، ہے 5، واو 6، زے 7، ہا 8، توئے 9 اور یہ 10۔ اس طرح سے اور باقی حروف بھی ہیں، جیسا کہ کاف، لام، میم، نون، سین، عین۔ یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں ان کے اعداد بھی ویسے ہی ہیں، اور وہ بالترتیب 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سے لے کر 1000 تک بنتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ حمزہ اور کھڑا زیر جسے چھوٹا الف بھی کہتے ہیں، اس کا عدد شمار نہیں ہوتا۔ جیسے آصف کا پہلا لفظ الف تصور ہوگا اور الہی میں لام کے بعد ہے لیا جائے گا، لام کے اوپر شد کا استعمال نہیں ہوگا۔ ہم یہاں حرف ابجد کو بہت سہل انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ قارئین بآسانی اس کو سمجھ سکیں۔ نام کا مطلوبہ عدد حاصل کرنے کے لیے مرکب نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار بیان کر دیتے ہیں کہ کسی نام کا عدد کیسے معلوم کیا جائے۔ مثلا نام اگر ہے کہ شایان تمثیل، اب اوپر دیے گئے حرف ابجد کے مطابق اس کو جدول کو دیکھیے اور اس نام کے تمام حرف کے الگ الگ نمبر کو لے کر حاصل جمع نکالیں۔ جیسے شین کا 300، الف کا 1،
یہ کا 10 نون کا 50 اسی طرح دیگر تو جواب آئے گا 1342۔ تمام عدد کو الگ الگ کر کے جمع کریں تو عدد نکلے گا 12۔ اس طرح آپ 12 یعنی 1 اور 2 کو جمع کریں تو 3، یعنی شایان تمثیل جیسے مرکب نام کا عدد 3 بنتا ہے۔ اب 3 کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ حرف آخر کے طور پر دوبارہ کہتے چلیں کہ نام کے شخصیت پر بے پناہ اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اسلام میں بھی اچھے نام رکھنے اور پکارنے کی تلقین کی گئی ہے اور برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ بچوں کے نام رکھتے ہوئے معنی لازمی مد نظر رکھیں۔ اگر نام کے معنی سخت یا برے ہوں گے تو بچے کی تمام شخصیت اس کے نام کی عکاس ہوگی۔ نام بچوں کی صحت پر بھی اثر انداز کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انسان کی قسمت ہوا کرتی ہے۔ ایسے نام جس کے معنی سخت، خطرناک، ضدی، اناپرست، مشکل، شدت پسند، جنگجو قسم کے ہوں، وہ نام رکھنے سے گریز کیا جائے اور نام کو صحیح تلفظ سے پکارا جائے اور صحیح املا سے لکھا جائے۔ جیسے محب کو محیب کہنا یہ معنی کو بدل دے گا اور چاہے جانے والا ڈراؤنا بن جائے گا۔ نام کے انتخاب میں اگر مشکل درپیش ہو تو کسی صاحب علم بزرگ سے مشورہ کر لینا ہی اصل بات ہوا کرتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جن کے نقشہ اعداد میں نمبر 8 آتا ہے ان کا کیا بنتا ہے اور جن کی قسمت کا نمبر دوسرے ہوتے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے یا 17 ہے یا 26 ہے تو یہ نمبر ظہر سے متعلق ہیں۔ فلسفیانہ خیالات اور صحت کا دلدادہ ہوتا ہے یہ شخص اور عزت و جاہ و جلال چاہتا ہے۔ علم الاعداد میں جتنا غلط اس عدد کو سمجھا گیا ہے اتنا کسی عدد کو نہیں سمجھا گیا۔ یعنی اگر کسی کی شخص کا عدد 8 بنتا ہے یا 17 بنتا ہے یا 26 بنتا ہے تو اس عدد کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ مشہور ماہرین علم الاعداد کہتے ہیں کہ اس نمبر کے حامل افراد قسمت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس عدد کا تعلق اکثر مایوسی اور حسرت ناک انجام سے ہے۔ جو شخص اس عدد سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی آزادی اور آزادانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، محض خدمت گزارانہ کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس نمبر سے تعلق رکھنے والے افراد شومی قسمت سے اس قدر وہمی ثابت ہوتے ہیں کہ انہیں ہر وقت یہ خطرہ دامنگیر رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جن کے نقشہ اعداد میں نمبر 8 کا غلبہ ہو ان کو چاہیے کہ تقدیر پر بھروسہ نہ کریں، ایسا کرنے سے فکر و تردد سے نجات حاصل کر لیں۔ اگر یہ کچھ کر گزرنے پر تولے ہوئے ہیں تو اس وقت کرنا چاہیے جب ان کو پختہ کامیابی کا یقین ہو، نہ کہ اس وقت جب ان کو کامیابی کا موقع نظر آئے۔ تغیر پسندی سے پرہیز کیا جائے۔ تغیر پسندی سے پرہیز ہی وہ ڈھال ہے جو ان کو مقدر اور ان کے مقدر کے پریشان کن اور تباہ کن حملوں سے بچائے رکھے گی۔ محتاط ہونے کی وجہ سے نکتہ چینیوں کا نشانہ بننا پڑے گا، مگر اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں وگرنہ نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ اس نمبر کے افراد ناکامی کو بدقسمتی سے غلط ملت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں خوش قسمت نہ ہونے اور بدقسمت ہونے کے امتیاز کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اول الذکر الفاظ ہی اس کے متعلق 8 نمبر کے عدد تاثرات کو اچھی طرح واضح کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی محنت کا پھل پاتے ہیں اور خوب اچھی طرح پاتے ہیں۔ وہی ان کے لیے سب سے زیادہ فخر کی چیز ہے اور وہی انہیں معزز اور قابل تعظیم بنا سکتی ہے۔
और यही इनकी किस्मत है। यही वजह है कि ये अदद बमुकाबला दीगर आदाद के ज्यादातर इंसानियत का सही तस्वुर पेश करता है। अब अगर इनके चाल चलन की बात की जाए तो ये नंबर बिलाशुबा अक्लमंद और काबिल इज्जत लोगों का है। बहसियत जज्बात की रवानी के ये लोग हमदर्द और मुखलिस होते हैं। हत्युल इम्कान दूसरों की मदद का वसीला बन जाते हैं, मगर अयाम आखिर यानी बुढ़ापे में तकालीफ उठाते हैं। जज्बात पर काबू पाना और मुश्किलात पर मुस्कुराना इनका अदना तर्ज अमल होता है। यही वजह है कि ये लोग फलसफियों की जिंदगी इख्तियार कर लेते हैं। मुफक्कराना ज़हनियत और बुर्दबाराना जो सलाहियतें हैं उनसे वो जिंदगी के अजाब को संजीदगी में जज़ब कर लेते हैं और अपनी खसूसियात की वजह से इंसानियत के पेश नजर मुश्किलात का हल सोचते रहते हैं। इनके लिए दौलत और ओहदे की कोई कदर नहीं होती। बुनियादी तौर पर इन चीजों के ख्वाह नहीं होते। चंद आसाइशें इनके पेश नजर होती हैं। अब अगर सेहत की बात की जाए तो 8 नंबर से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, इन अफराद पर मंदरजा झैल यानी वो मसाइल जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, इनका ये शिकार हो सकते हैं। जिगर और गदूदों से मुतल्लिका अमराज, गाहे बगाहे सरदर्द, फालज, सांस लेने में रुकावट। अगर ये अच्छी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। खुराक और अद्वियात के जरिए विटामिन का हुसूल, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, बड़े गोश्त से हद दर्जा परहेज, सुबह शाम की सैर वगैरह। शादी के लिहाज से इनके साथ अगर अपनी फितरत के नंबर की शादी हो जाए तो हमेशा मदोजज्जर का शिकार रहते हैं। ये लोग एक दूसरे के लिए वफादार और खुशखल्की का सबूत फराहम करने में खुशी महसूस करते हैं। और अगर बात की जाए सबसे बेहतर अंदाज की, सबसे बेहतर सूरत हाल की, तो यहाँ पर एक ही बात है कि वो अफराद जो इनकी जिंदगी में एक अहम हिस्सा साबित होते हैं, वो ही आकर इन तमाम की तमाम मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।